الشیطانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شیر بہادر تنولی، آپ بچھا کلان۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پاکستان کے رہنے والوں، پاکستان سے باہر رہنے والوں، سب کو میں اپنی ایک آرزو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، دل کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ سن کر اس کا فیصلہ خود کریں گے۔ اگر میں کوئی بات غلط کہہ دوں یا کسی کی دل آزاری ہو تو میں ساری کہتا ہوں، ایڈوانس ساری کہتا ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں تناول ویلفیئر آرگنائزیشن کا سرپرست اعلیٰ تھا۔ اب چونکہ میں نے استعفیٰ دے دی ہے، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ، کچھ تحفظات کی بنا پہ، تو میں نے استعفیٰ دیا۔ نہ مجھے آرگنائزیشن کی باڈی نے طلب کیا، نہ چیئرمین نے نوٹس لیا، نہ وائس چیئرمین نے کوئی نوٹس لیا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا ہے۔ تو انہوں نے بلا ہیل حجت میرا ریزائن ایکسیپٹ کر لیا۔ وہ اس لیے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں قربانی بھی دیتا ہوں، قربانی دی بھی ہے، اللہ کے نام پہ دی ہے، ان پہ کوئی احسان نہیں، لیکن میری قربانی کو انہوں نے ایک مذاق سمجھا ہے اور مجھے بھی ایک مذاق سمجھا ہے، اور مجھے کہا جی آپ کی تو ایک عارضی پوسٹ ہے۔ اب مجھے پوسٹوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی، مجھے کام کی ضرورت تھی۔ میرے علاقے کے غریب عوام ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کو بھوکے بھی سوتے ہیں۔ ہمارے علل تللوں کے لیے تو یہ آرگنائزیشن نہیں بنی کہ ہم لاکھوں جمع کریں اور اپنے حساب میں بس ادھر ادھر لگاتے پھریں۔ ایمبولینسیں جہاں مرضی لے کے جائیں، جدھر مرضی گھمائیں، اور اس پہ پرائیویٹ پیسنجر بھی سفر کرتے ہیں، اور جہاں کی جنازہ دیکھو تو وہاں ڈرائیور کی ایمبولینس کھڑی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور نمبر دو کہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی اس قسم کے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ڈرائیور یا تو گھر میں سوئے ہوا ہوتا ہے یا کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں، جبکہ ہوتا وہ آٹومیٹیکلی اپنے گھر میں، تو بہانہ بنا دیتا ہے کہ جی میں تو ایبٹ آباد گیا ہوا ہوں، جبکہ وہ ایبٹ آباد نہیں ہوتا، پرسنل اپنے مقام پہ ہوتا ہے۔ تو اس تمام باتوں کا لبے لباب میں یہ سمجھتا ہوں، اب واحد ایک وکیل صاحب ہیں جو ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، اور افتخار احمد تنولی، یہ سب کام وہی کرتا ہے اور صحیح اپنے ایمانداری سے کرتا ہے اور اپنی جیب سے بھی وہ خرچ کرتا ہے اور کرتا رہا ہے، آگے بھی وہ کرتا ہے۔ حالانکہ وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آرگنائزیشن سے، صرف ایک وہ لائر ہم نے ہائر کیا ہوا ہے۔ تو ہماری آرگنائزیشن کو چلانے کے لیے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی کاغذی کارروائی میں کوئی ڈیفیکلٹی آ جائے تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ ہمارے پیش ہے، جبکہ وہ واحد ایک ایماندار شخص ہے جو جیب سے بھی پیسے خرچ کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ نمود نمائش کے لیے یہ آرگنائزیشن نہیں بنی ہوئی کہ پہلے تو ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا تو اس کی بیاف ہمیں دنیا پہچانے، اپنی ایک سیاسی رنگ دینے کے لیے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اس میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے جناب والا، میرے بھائیوں، بیرون ملک کے بھائیوں، میرے دوستوں، اور میرے علاقے کے پاکستان کے میرے بھائیوں دوستوں، ہمارا جو چیئرمین ہے، حالانکہ یہ سارا کام اس کا ہے کہ باڈی کو کنٹرول کرے اور تمام کام کو کرے، لیکن اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے اس نے باہر سے بھی چندے لیے، پاکستان سے بھی لیے، سب کچھ لیا، سب کچھ کیا، لوگوں کو ایک نمائش کے طور پہ عمروں پہ بھی بھیجتا رہا، اپنے خرچ کر کے بہتر ہے، اس میں میرا کوئی وہ آبجیکشن والی بات نہیں ہے۔ لیکن میں چیئرمین صاحب کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ صحیح سمت میں نہیں چل رہی والا۔ اب آپ سوچیں کہ ڈرائیور حضرات جو 24 آورز کے آپ ملازم اس کو کہتے ہیں کہ جی 24 گھنٹے یو آر باؤنڈ، تم پابند ہو، تو میرے بھائی تنخواہ کیا ہے؟ 10,000 روپے۔ اب 10,000 میں آپ خود سوچیں، گورنمنٹ بھی 15,000 سے کم از کم کسی کو نہیں دیتی ہے تنخواہ، آرڈر ہے، تو کم از کم ان کی 15,000 تنخواہ ہو تو یہ فیسیلیٹیٹ ہوں، تو پھر یہ چوری بھی نہ کریں، پیسنجر بھی نہ بٹھائیں، اور کوئی غیر قانونی انلیگل کام نہ کریں۔ یہ تو افتخار تنولی صاحب کی وجہ سے یہ آرگنائزیشن چل رہی ہے، وہ ایک نامور شخصیت ہے،
تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی کہ فلان شخص بھی اس میں ہے تو چلو ہم کیوں نہ چندہ دیں یا کیوں نہ مطلب ہے اس میں ایسا ڈالیں. تو میرے بھائی چیئرمین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیو کریں. صحیح معنوں میں انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں نے بھی چندے دیے ہیں, ہم نے جائیدادیں بھی دی ہیں, لیکن احسان آرگنائزیشن پہ یا پاکستان کے غریب عوام پہ نہیں ہے. ہم نے اللہ کے نام پہ دیے, لیکن خدا را اس کو اللہ کے نام پہ چلنے دیں اور صحیح طریقے سے کام کریں. اور چیئرمین صاحب اپنی باڈی کو متحرک کریں, اس میں اچھے اچھے لوگوں کو لائیں, بیچ میں جو شرپسند لوگ ان کو نکالیں اور اچھے لوگوں کو آرگنائزیشن میں داخلہ دیں تاکہ آپ کی یہ آرگنائزیشن پھلے پھولے. آپ دیکھیں ایدی صاحب کراچی والے, انہوں نے اپنے آپ کو نہیں انٹروڈیوس کرایا, اللہ نے خود کرا دیا اس کو, اور آج دن تک وہ کبھی کسی سیاسی کے پاس نہیں گیا, کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ نہیں رہا, کسی سیاسی کو اپنی جماعت میں داخل نہیں ہونے دیا, لیکن اللہ نے اس کا نام اونچا کرنا تھا اور اس کا مشن جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری ساری رہے گا. صرف اور صرف ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرنا چاہیے. نیت صاحب منزل آسان. تو چیئرمین صاحب آپ بھی اپنی باڈی کو ذرا نصیحت کریں کہ صحیح طریقے سے چلیں. یہ نام کمانے کی ضرورت یہاں نہیں ہے, نہ ہی نام کمانے سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا. یہ جو ایمبولینسز ہے یہ علاقہ تناول پلس تقریباً جہاں تک یہ پہنچ سکتی ہے وہاں تک کے لیے ہے, اس میں کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے. ایمبولینس کا مطلب ہی ہے اگر کوئی اس کا ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کی ڈیلیوری ہو رہی ہے, آپ کا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, آپ گر گئے ہیں, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. نو, جو آدمی بھی مانتا ہے بیمار ہے, اسٹریچر پہ لایا جا رہا ہے یا بیٹھنے کے قابل نہیں ہے, تو وہ ایمبولینس کو یوز کر سکتا ہے. تو اس میں بھی آپ یہ نہ کریں کہ ڈرائیور کی تنخواہ آپ دیں تو تب ہم آپ کو ایمبولینس دیں گے. یہ کون سی ڈیمانڈ ہے؟ کون سا آپ کے لا میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے منشور میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ علاقے کے لوگ تنخواہ دیں ڈرائیور کو تو ہم آپ کو ایمبولینس مہیا کریں گے؟ دس از ویری بیڈ, دس از ویری بیڈ. میں ان چیزوں کو پسند نہیں کروں. مزید بھی میرے بہت تحفظات ہیں. پھر آرگنائزیشن نے مجھے طلب کر کے میرے سے پوچھا کیوں نہیں ہے, کیا میں کوئی ایک عام شخصیت تھا؟ آرگنائزیشن کے لوگ اتنے بڑے بن گئے ہیں کہ بلا ہیل حجت بغیر میرے پوچھے کہ آپ نے کیوں استعفیٰ دیے, بغیر انکوائری کے میرا استعفیٰ جی 2/3 سے منظور ہو گیا ہے. کیا میں چیئرمین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو مجھ سے کیا تکلیف تھی؟ مجھے آپ سے تحفظات ہیں لیکن آپ کو مجھ سے کیا تکلیف تھی؟ میں تو دن رات اس کے لیے محنت کرتا رہا, لوگوں سے لڑتا رہا, جھگڑتا رہا. اس کے لیے لوگوں نے کئی سوالات کیے, میں نے جواب دیے. تو اب لوگ بولتے ہیں جی کہ آپ کی آرگنائزیشن کہاں گئی, آپ کے اسپتال کہاں گئی؟ تو میں کہتا ہوں بھائی سردیاں ہیں, سردیوں کی وجہ سے کام بند کیا ہوا ہے, جیسے ہی گرمیاں شروع ہوں گی ہم کام سٹارٹ کر دیں گے. میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ واحد اس میں وکیل افتخار احمد تنولی نہ ہو, یہ آرگنائزیشن ایک دن نہیں چل سکتی. میں دعوے سے کہتا ہوں. یہ علاقے کے لوگوں کی ایمبولینسز ہیں, اسپتال بھی علاقے کے لوگوں کے لیے بن رہی ہے. لہٰذا میری چیئرمین صاحب آپ سے گزارش ہے کہ یو آر ناٹ فٹ فار آف دس پوسٹ. کیوں کہ آپ ملازمت کر رہے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی چیئرمینی کا یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ برائے مہربانی کسی اور اعلیٰ شخصیت, بہترین شخصیت, پڑھی لکھی شخصیت کو دعوت دیں, وہ چیئرمینی کا جو یہ سیٹ ہے سنبھالے اور اس آرگنائزیشن کو آگے چلائے. میں آپ سے گزارش کروں گا یا تو آپ خود تشریف لائیں, یہاں آ کر اس آرگنائزیشن کو چلائیں, یا کسی اور کے حوالے کریں. لہذا یہ آرگنائزیشن زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں. آپ کی آرگنائزیشن میں کافی شرپسند لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. آپ ایسا کریں, ایماندار لوگ, محنت کار لوگ, غریبوں سے کوئی آدمی لیں اور اپنے آرگنائزیشن کو آگے موو کرائیں. میری آخری بات آپ سے یہ ہے کہ آپ کا جو آرگنائزیشن چل رہی ہے, اس کا جو آپ نے فنڈز لیے ہیں لوگوں سے, اس کا ایک ایک پائی کا حساب پیدا ہونے والا بچہ بھی آپ سے لے گا, اور انشاءاللہ عنقریب آپ سے لیا جائے گا یہ حساب. آپ کے آرگنائزیشن سے, آپ سے, آپ جوابدہ ہیں عوام کے, غریب لوگوں کے. غریب لوگ پیسے دیتے ہیں,
اور ناجائز ادھر ادھر اگر اللہ تللوں میں یہ خرچ ہوگے تو یہ بہت غلط ہوگا اور لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی اور آپ سے لوگ حساب لیں گے، اور انشاءاللہ پہلا شخص میں ہوں گا حساب لینے والا۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ جو عزت آپ نے مجھے دینی تھی وہ دے دی، بہت ہو گئی۔ مجھے اللہ سے چاہیے اعزاز بھی، سرپرستی اعلیٰ بھی، ہر چیز مجھے اللہ دے گا۔ میرا واسطہ تعلق میرے پروردگار سے ہے، وہی میری عزت بنائے گا۔ وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء واللہ بیدِ الخیر۔ السلام علیکم۔